آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ بالکل پاکیزہ صاف ستھرے تھے، اور آپ کی پیدائش 571 عام الفیل ربیع الاول کا مہینہ اور سوموار کے دن میں ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو مختلف خرق العادت واقعات ہوئے، یہ اس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے تھے کہ اب اس دنیا کے اندر انقلاب آنے والا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو آیت مبارکہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اسی بات کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مخلوق کے لیے ایک ایمان کی روشنی اور نور اور ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یوں نور کا ظاہر ہو جانا، روشنی کا ظاہر ہونا، یہ بات بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو دنیا کے اندر جتنا بھی فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے، ہدایت کی روشنی لے کر آئے، کیونکہ جب انسان کے پاس ہدایت کی روشنی موجود ہو تو وہ انسان غلط کام نہیں کرتا، وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا کے اندر انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو چنانچہ ہدایت کی عظیم روشنی ملے گی کیسے؟ تو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ہدایت کے ملنے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک ایک اور جگہ پہ ہمیں بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ہو، اور اولی الامر جو علماء ہیں، جو والی امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور جب کبھی تمہیں کسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو کوئی جھگڑا تم میں ہو جائے، تو تمہارے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو فوراً تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دیکھو، وہاں تمہیں اس کا حل ملے گا۔ تو چنانچہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں اور زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، ہر عمل کے اندر، ہر پہلو کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ تو عبادات کا معاملہ ہے تو اس میں کہیں پہ بھی ہمیں اختلاف نظر آئے کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، خشوع و خضوع کیسے ہے، نماز میں رکعت کتنی ہے، اور روزے کا ٹائم کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیا ہے، حج کے اعمال کیا ہیں، تو پوری عبادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم اخلاقیات کا سبق دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کیسے کرنا ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے جو بھی انسان کی زندگی مشکل پیش آئے گی تو اس کا حل اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے۔ معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، بازار کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی تو دوسری زوجہ مطہرہ نے کھانا بنایا اور اپنے خادم کو دیا کہ جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ خادم کھانا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات ناپسند آئی کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی کی باری ہے تو دوسری زوجہ نے کھانا کیوں بھیجا ہے، تو انہوں نے ہاتھ مارا تو جس سے وہ خادم کے ہاتھ سے وہ برتن گرا اور وہ برتن ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ عمل ہوا تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے اور ان کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن انداز میں
اس معاملے کو سلجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی کہ غارت امتکم، کہ تمہاری ماں کو سوکن کی وجہ سے غیرت آ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو سمیٹا اور اس کھانے کو سمیٹا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنی بات فرمائی کہ تم نے اس کا برتن توڑا ہے، لہٰذا تمہیں اب ان کا برتن واپس کرنا پڑے گا، دوسرا برتن اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے خوبصورت زندگی ہماری گھریلو زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، ہمارے معاملات کو اچھا کر سکتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رابطہ کریں گے اپنی زندگی کے ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے، تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کی ذات نے